بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہوگی؟ پیارے دوستوں، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کو جنت میں جانے کی تڑپ ہوتی ہے، اور انسان کے ذہن میں جنت کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوں گی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوگی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں جن کو مسک کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی کہ جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دیں تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں،
ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی اس کے ساتھ وہ رہ سکے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد سے عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والی عورت جو جنت والی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا پیے گا تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے سے خارج ہو جائے گا، ان کے پسینے سے مسک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان کو جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینہ کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ سکے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کماری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور قراض ہوگا۔ مرد اپنی حور کے ساتھ جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو رزیم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گی کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پورا فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل جھجکی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی کو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا، چاہے وہ لڑکا چاہے گا یا لڑکی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوں گی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے جب بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔